بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جرنلزم اینڈ میس کمیونیکیشن جو ہے یہ 100 مارکس کا سبجیکٹ پیپر ہے اس کا سی ایس ایس کے لیے، ٹھیک ہے۔ پی ایم ایس میں بھی یہ یوز ہوتا ہے، یہ سبجیکٹ جو ہے آفر ہوتا ہے جو کہ 200 مارکس کا ہے۔ تھوڑا سا اس میں سلیبس ایڈ ہوتا ہے، سلیبس جو ہے وہ تھوڑا نیوز وغیرہ میں سے ایڈ ہوتا ہے، تھوڑا رپورٹنگ فیز تھوڑا سا زیادہ ایڈ ہو جاتا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے آپ کا ایڈورٹائزنگ ایڈ ہو جاتی ہے، تو وہ پی ایم ایس کا جو ہے سلیبس بن جاتا ہے۔ تو ہم جو ہے سی ایس ایس کے سلیبس کو فوکس کریں گے۔ یہ سبجیکٹ جو ہے سی ایس ایس کے لیے جو ہم آفر کر رہے ہیں۔ آج کا جو ہمارا فرسٹ کلاس ہے اس میں اندر جو ہے میں آپ کو سلیبس کے بارے میں بتاؤں گا، اور اس کے بعد ہم ایک ٹاپک کو کور کریں گے۔ ساتھ ہی جو ہے ہائی سکور کرنے کے لیے جو ہے کیسے ہم آپ کو لے کے چلیں گے، یا ایک اسٹوڈنٹ کو کیسے جو ہے اچھے مارکس لینے کے لیے کیا کرنا چاہیے جنرلی اینڈ ان پرٹیکولر جرنلزم اینڈ میس کمیونیکیشن میں کیا کرنا چاہیے، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ لیٹس اسٹارٹ آور سلیبس۔ انٹروڈکشن ٹو میس کمیونیکیشن ہے، اس میں جو ہے فرسٹ سب سے پہلا آپ کا ٹاپک ہے۔ اس کے اندر جو ہے میس کمیونیکیشن کے بارے میں جو ہے اس کی جو ڈیفینیشن ہے، اس کے بعد اس کی امپورٹنس ہے، پرپزز ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے جو کمیونیکیشن کی ڈفرینٹ ٹائپس ہوتی ہیں، اور پروسیس کمیونیکیشن جو ہے وہ جو ہے بتانا ہے۔ اس کے بعد بیسک ماڈلز آف میس کمیونیکیشن جو ہے ڈسکس ہوں گے۔ اس کے اندر جو ہے آپ کے سامنے ہے 7 ماڈل ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ ڈسکس کیے جائیں گے۔ تھوڑا سا میں آپ کو بریفلی بتا دیتا ہوں وٹ ڈز میس کمیونیکیشن مین۔ کمیونیکیشن بیسیکلی سینڈر اور ریسیور کے بیچ میں جو ہے یو کین سے کہ سینڈر کا میسج کنوے کرنا اور ریسیور کا میسج کو سن لینا، دس پروسیس از کالڈ communication. I am communicating with you. Basically sending of a message to a receiver. اس پورے پروسیس کے اندر جو کچھ انوالو ہوتا ہے، جو کچھ جو ہے پارٹ اینڈ پارسل ہے، اس سارے کو کمیونیکیشن کہتے ہیں۔ کمیونیکیشن کی ڈفرینٹ ٹائپس ہوتی ہیں۔ پرسنل انٹرا کمیونیکیشن بھی ہوتی ہے، جب آپ اپنے ساتھ جو ہے کبھی جو ہے باتیں کرتے ہیں اپنے ساتھ، تو وہ بھی کمیونیکیشن ہے، آپ اپنے ساتھ باتیں کر رہے ہیں، اپنے آپ کو میسج کنوے کر رہے ہیں اور انڈرسٹینڈ بھی ہو رہا ہے۔ انٹرا کمیونیکیشن انٹرا پرسنل کمیونیکیشن بھی ہوتی ہے، انٹر پرسنل کمیونیکیشن بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جس میں 2 بندے بات کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح جو ہے جب ہم 2 سے زیادہ بندوں کو لیتے ہیں تو اسے میس کمیونیکیشن کہتے ہیں، جب ایک میسج جو ہے 2 سے زیادہ بندوں کو تک پہنچایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل جو ہے میں جو ہے ایک دوست سے بات کر رہا ہوں، ایک سائڈ پہ میں بیٹھا ہوں، دوسری سائڈ پہ دوست بیٹھا ہوا ہے، دیٹ وڈ بی انٹر پرسنل کمیونیکیشن، ٹھیک ہے، 2 پرسنس کے بیچ میں۔ اور اگر جو ہے میں ایک سائڈ پہ بیٹھا ہوں اور دوسری سائڈ پہ جو ہے اس وقت میرے پاس اسپیرنٹس مجھے سن رہے ہیں، بہت سارے اسپیرنٹس سن رہے ہیں، یو آر اے میس، ٹھیک ہے۔ جب مور دین 2 پرسنز ہوتے ہیں آن دا ادر سائڈ آف دا میسج، دین اٹ از کالڈ میس کمیونیکیشن، ٹھیک ہے۔ میس کمیونیکیشن کا جہاں تک ماڈل کی بات آتی ہے، تو ماڈل مین اس پورے کے پورے پیراگراف جو کنٹینٹ ہے اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ماڈلز ہیں۔ ماڈل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کمیونیکیشن کے جو پروسیس کے اندر ڈفرینٹ پارٹس ہیں ان کو پراپر جو ہے ایک اسٹرکچرز بنا کر شو کرنا ہے، ٹھیک ہے، دس از کالڈ ماڈل۔ آپ نے بچپن میں بھی پرائمری اسکولنگ کے دوران بھی کچھ ماڈلز بنائے ہوں گے کہ جی یہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں ٹیچنگ کا ماڈل ہے، یہ جو ہے ہماری الیکٹریسٹی کا ماڈل ہے، یہ اس کا ماڈل ہے، وہ اس کا ماڈل ہے، ٹھیک ہے۔ تو ماڈل بیسیکلی بلاکس کی فارم میں جو ہے ایک چیز کو ریپرزینٹ کرنے کو کہتے ہیں، پراپر اس کی جو ہے فلو کو شو کرنا کہ فرسٹ اسٹیپ پہ یہ ہے، اگلے اسٹیپ پہ یہ ہے، اگلے اسٹیپ پہ یہ ہے، اگلے اسٹیپ پہ یہ ہے۔ میس کمیونیکیشن کے حوالے سے جو ہے کیونکہ میس کمیونیکیشن میں 4-5 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں، سینڈر ہوتا ہے، ریسیور ہوتا ہے، نوائز ہوتی ہے، چینل ہوتا ہے، میسج ہوتا ہے، ٹھیک ہے، فیڈ بیک ہوتی ہے، یہ میں نے 6 چیزیں گنوا دی۔ ان 6 چیزوں کے گرد جو ہے ڈفرینٹ جو یو کین سے اسکالرز ہیں، انہوں نے اپنے اپنے ماڈل پیش کیے ہیں کہ ہاؤ کمیونیکیشن پروسیس کمپلیٹس، ٹھیک ہے۔ تو کچھ نے جو ہے 2 چیزوں پہ فوکس کر دیا، کسی نے 4 چیزوں پہ فوکس کر دیا، کسی نے 6 پہ فوکس کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو جتنا زیادہ آپ چیز کی ڈیپتھ میں جاتے جاتا ہے ایک اسکالر، تو اتنا زیادہ جو ہے اس کے سامنے پارٹس نکلتے آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سادہ لفظوں میں کمیونیکیشن جو ہے سینڈر، میسج اور ریسیور ہے، ٹھیک ہے۔ دس وڈ بی 3 پارٹ
اورینٹیڈ ماڈل آف کمیونیکیشن. اس میں سے جو ہے 2017 میں بھی کوشچن آیا تھا, 2016 میں بھی آپ کے سامنے کوشچن آیا, شینن ویور ماڈل آف کمیونیکیشن بتائیں, ٹھیک ہے. اور شینن ویور ماڈل پہ 2017 میں بھی کوشچن آیا, 16 میں بھی آیا. اس کے علاوہ 17 میں گیبنر ماڈل پہ کوشچن آیا, نان وربل کمیونیکیشن اور وربل کمیونیکیشن پہ 2014 میں آیا. 2017 کے بعد جو ہے اس پہ کوئی سوال نہیں آیا, 18 میں بھی کوئی نہیں آیا, 19 میں بھی کوئی نہیں آیا, ٹھیک ہے. تو چانسز ہیں کہ 2020 میں ان میں سے کسی ایک ماڈل پہ 20 نمبر کا کوشچن آئے گا, ٹھیک ہے. اس کو آپ نے کور کس طرح کرنا ہے, اس ماڈل کی جو شارٹ کمنگز ہیں, مطلب اس کی جو اسٹرینتھز ہیں ہر ماڈل کی, کہ وہ کن چیزوں پہ فوکس کرتا ہے اس کو بتانا ہے, اور کن چیزوں کو اگنور کرتا ہے, شارٹ کمنگز جس کو کہتے ہیں, وہ بھی آپ نے بتانا ہے. کمپلیٹ 2 سائڈز آف دا پکچر آپ نے پریپیئر کرنی ہے. نیکسٹ ہے جی میس کمیونیکیشن تھیریز, یہ آپ کا سیکنڈ پارٹ ہے سلیبس کا. اس کے اندر جو ہے آپ نے تھیریز کو کور کرنا ہے, ٹھیک. اوپر ماڈلس تھا, جہاں پہ تھیریز ہیں. تھیریز جو ہیں بیسیکلی کچھ میس میڈیا کے جو ایفیکٹس ہیں, میس میڈیا کی جو اپروچ ہے, میس میڈیا کا جو اسکوپ ہے, اس کو کور کرتی ہیں, ٹھیک ہے. اوپر میں نے آپ کو بتایا کہ میس میڈیا کے پارٹس کو کور کرتے ہیں ماڈلس. تھیریز جو ہیں میس میڈیا کی جو ڈفرینٹ پریکٹیکل سائڈ ہے, ٹھیک ہے, جو پریکٹیکل ایسپیکٹس ہیں میس کمیونیکیشن کے, لائک واٹ وڈ بی دا افیکٹ آف میس کمیونیکیشن, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو ہے میس کمیونیکیشن کا جو ہے پروپیگنڈا کے ساتھ میس کمیونیکیشن کا جو رپورٹنگ سائڈ پہ جو ہے میسج کیسے گیدر ہوتا ہے, اس کا آگے کیسے جو ہے ایفیکٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. آبجیکٹیوٹی آف کمیونیکیشن, ٹھیک ہے, اور ایفیکٹ آف کمیونیکیشن, ٹھیک ہے. اور جو ہے ان چیزوں کے گرد جو ہے یہ تھیریز ریوالو کرتی ہیں, ٹھیک ہے. ہم آپ کو 1 بائی 1 تھیریز پڑھائیں گے. ان میں یہ ہے کہ تھیریز میں ہر سال لازمی ایک کوشچن آتا ہے, ٹھیک ہے. 2 کوشچن بھی آ جاتے ہیں, لیکن ایک تو کوشچن آپ کا مسٹ ہے, ٹھیک ہے, 20 نمبر کا. آپ کے سامنے ہے 2016 میں کوشچن آیا, میڈیا ایفیکٹس کین بی اینالائزڈ ان ٹرم آف پاورفل ایفیکٹس, لمیٹڈ ایفیکٹس اینڈ ماڈریٹ ایفیکٹس, ٹھیک ہے. یہ بیسیکلی جو ہے یہ جو ففتھ نمبر پہ پاورفل ایفیکٹس, ماڈرن ہائپوڈرمک نیڈل سلور بلیٹ, ماڈریٹ ایفیکٹ ماڈر 2 اسٹیپ فلو, ملٹی اسٹاپ فلو, پاورفل ایفیکٹ ماڈر, یہ جو لاسٹ 3 تھیریز ہیں ان کے اوپر اس نے ایک ہی کوشچن بنایا ہے. بیسیکلی یہ ایفیکٹس آف میڈیا کے گرد جو ہے ریوالو کرتا ہے, اس کے اوپر اس نے ایک کوشچن بنایا. اس کے علاوہ آپ کے سامنے ہے کہ اس تھیریز والے پورشن میں سے کتنے زیادہ کوشچن جو آئے ہوئے ہیں. یہ میں نے کوشچن جو ہے 2018 تک جو ہے وہ کمپائل کیے ہیں, 2019 کے جو ہے کوشچن جو ہے وہ ابھی میں نے اس کے اندر ایڈ نہیں کیے, یہ 2018 تک کے ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ اس میں اس پورشن میں سے بہت زیادہ کوشچن ہیں. 2018 میں اس کے اوپر ایون 3 کوشچن آئے, یہ جو پکچر فارم میں ہے یہ 2018 کی جو ہے ایڈنگز ہیں. 2017 میں بھی اس کے اوپر جو ہے 2016 میں کوشچن آیا, پھر 2017 میں کوشچن آیا, پھر 2018 میں 3 کوشچن آیا, 2015 میں بھی کوشچن آیا تھا, 2013 میں 2 کوشچن آئے تھے, ٹھیک ہے. ہمیں کیونکہ 2016 سے آنورڈ ٹرینڈ کو فالو کرنا ہے, تو زیادہ تر میرا فوکس جو ہے 2016 سے آنورڈ کا ہے. اس کے بعد جو ہے آپ کا اس کا میں نے آپ کو سمری سے بتا دی کہ ہم تھیریز کے اندر کیا کور کریں گے, میڈیا کے ڈفرینٹ جو اسپیکٹس ہیں, پریکٹیکل اسپیکٹس ہیں, اس کا میڈیا کا اسکوپ کیا ہوتا ہے, میڈیا کے ڈفرینٹ تھیریز جو ہے اس کے بارے میں, میڈیا کی فریڈم کا جو ہے ایشوز وہ بھی اس کے اندر ڈسکس ہوں گے, ایفیکٹس کا ایشو ڈسکس ہوگا, اور اسی طرح جو ہے میڈیا کی رپورٹنگ وغیرہ کے حوالے سے ہم جو ہے بات کریں گے. تھرڈ جو ہے آپ کا ویری امپورٹنٹ ٹاپک ہے گلوبل اینڈ انٹرنیشنل کمیونیکیشن. یہ جو ہے یہ بھی بڑا ہی امپورٹنٹ ہے. اس کے اندر جو ہے آپ کا گلوبلائزیشن آ جاتا ہے, ٹھیک ہے, ٹیکنالوجی آ جاتی ہے, میس میڈیا آ جاتا ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کلچرل امپیریلزم آ جاتا ہے, ٹھیک ہے, اور امبیلنس ان دا فلو آف انفارمیشن بٹوین نارتھ اینڈ ساؤتھ آ جاتا ہے. میک برائڈ کمیشن ہے انٹرنیشنل کمیونیکیشن ان دا انٹرنیٹ ایج, ٹھیک ہے. تو دس از یو کین سے ویری امپورٹنٹ, اور اس کے اوپر بہت سارے جو ہے ایڈیٹوریلز اوپینینز جو ہے وہ جنریٹ ہوتے ہیں نیوز پیپر کے اندر. تو یہ ٹاپک جو ہے اس کے اوپر آپ کو اچھا خاصا مٹیریل ملے گا, اور اس کے بارے میں جو ہے آپ کو انشاءاللہ پریپیئر کروا دیں گے, ٹھیک ہے. ایک لیکچر میرا میک برائڈ کمیشن کے اوپر ہوگا, اور اس کے علاوہ ایک لیکچر جو ہے کمیونیکیشن فلو ان گلوبل میڈیا, امبیلنس ان دا فلو آف انفارمیشن بٹوین نارتھ اینڈ ساؤتھ. یہ دونوں ٹاپکس آپس میں ملتے جلتے ہیں. اس کے علاوہ ایک جو ہے لیکچر آپ کا اسی سے ایسوسیٹیڈ لیکچر ہے جی کلچرل امپیریلزم کا, جو کہ سوشیولوجی کے اندر بھی ڈسکس ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور اسی طرح جو ہے ایک لیکچر جو ہے آپ کا انٹرنیٹ ایج کے اوپر ہوگا. اس کے حوالے سے جو ہے سوشل میڈیا بھی اسی اسپیکٹ کے اندر آتا ہے. سوشل میڈیا کے اوپر 2016 میں کوشچن آیا ہے, ٹھیک ہے.
اور 2016 میں اگین اسی میں سے جو ہے فینامنا آف گلوبلائزیشن جو ہے اور آف میڈیا انڈسٹری اینڈ اٹس رول ان برنگنگ ویسٹرن کلچر ٹو دا ایسٹ. ٹھیک ہے, بیسیکلی اس نے وہی بات ہے کلچرل امپیریلزم کی بات کی ہے, ریلیٹنگ اٹ ٹو دا گلوبلائزیشن, فینامنا آف گلوبلائزیشن. 2016 میں آپ نے دیکھا کہ اس پورشن میں سے 2 کوسچن آئے ہیں. ٹھیک ہے, میں نے ہر پورشن کا انالیٹیکل جو ہے ویو دیا ہوا ہے آپ لوگوں کے لیے تاکہ آپ لوگوں کو پتا ہو کہ کون سا پورشن زیادہ امپورٹنٹ ہے. یہ پورشن ہر حالت میں امپورٹنٹ ہے. 2019 میں بھی اس پورشن میں سے کوسچن آیا ہے. یہ کوسچن اس لیے امپورٹنٹ ہے کیونکہ گلوبلائزیشن اور نیو میڈیا, سوشل میڈیا اور اس کے علاوہ جو ہے میک برائڈ کمیشن, ان میں سے پاسٹ پیپر میں کوسچن آ چکے ہیں. ٹھیک ہے, یہ 2017 میں میک برائڈ کمیشن کے اوپر کوسچن آیا تھا. یہ بہت ہی آسان ہے, انتہائی آسان ہے, کوئی اتنی لمبی چوڑی اس کے اندر فلسفی سائنٹیفک کوئی کیلکولیشن نہیں ہے. یہ سب چیزیں بہت آسان ہیں. اس کے بعد جو ہے آپ کا اس کے علاوہ بھی اس ایریا میں سے بہت سارے کوسچن آئے ہیں. 2018 میں بھی جو ہے انٹرنیشنل اینڈ گلوبل کمیونیکیشن, کنٹیکسٹ کمیونیکیشن اینڈ کلچر ایز سوشیولوجی ایز اسٹرانگلی ایسوسیٹڈ ود ایچ ادر. ٹھیک ہے, اگین جو ہے گلوبلائزیشن اور کلچرل امپیریلزم کی طرف وہ لمبی چوڑی اسٹیٹمنٹ بنا کر جو ہے لے کے جا رہا ہے. 2018 میں بھی اس کے اوپر کوسچن آیا ہے. 2016 میں بھی جو ہے گلوبلائزیشن اینڈ امپیریلزم پہ کوسچن آیا ہے. ٹھیک ہے, اور 2019 میں بھی کچھ ایسا ہی تھا کہ گلوبلائزیشن جو ہے کیسے ہمارے کلچرل پیٹرنز کو جو ہے وہ چینج کر رہا ہے. ٹھیک ہے, 2019 میں بھی کچھ ایسا ہی کوسچن آیا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے 2014 میں بھی اس کے اوپر کوسچن آیا ہے. 2015 میں بھی میڈیا ٹیکنالوجی, سوشل میڈیا بیسیکلی کی بات کر رہا ہے, اس کے اوپر کوسچن آیا. چلیں جی, یہ امپورٹنٹ پارٹ ہے, اس کو میں کور کروا دوں گا آپ کو. تو اس کے اندر کچھ زیادہ کور نہیں کرنا, ٹوٹلی ہم گلوبلائزیشن, کلچرل امپیریلزم اور میک برائڈ کمیشن کو کور کریں گے. تو یہ تینوں آپس میں انٹر ریلیٹڈ ہیں, ایک دوسرے کو سپورٹ کریں گے, ایک دوسرے کے اندر آپ ان کے ریفرنس مٹیریل ڈال سکتے ہیں. فار ایگزامپل گلوبلائزیشن پہ کوسچن آیا تو آپ میک برائڈ کمیشن میں سے بھی کچھ باتیں ڈال سکتے ہیں, اس کا ریفرنس دے سکتے ہیں. اگر جو ہے کلچر امپیریلزم کے اندر کوسچن آیا تب بھی آپ میک برائڈ کمیشن کی جو انالیسز تھی, ٹھیک ہے, میک برائڈ کمیشن کی انہوں نے جو رپورٹ پیش کی اس کے اندر جو کچھ انہوں نے باتیں کی وہ اس میں سے کچھ باتیں کلچر امپیریلزم سے ایسوسیٹڈ ہیں. ان کو آپ وہاں پہ کلچر امپیریلزم میں بھی ایز اے ریفرنس اپنی بات کو منوانے کے لیے کوٹ کر سکتے ہیں کہ میک برائڈ نے اس چیز کو ہائی لائٹ کیا. ٹھیک ہے, میک برائڈ بیسیکلی میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک کمیشن بنایا گیا تھا. ٹھیک ہے, جس نے جو ہے اس چیز کو ہائی لائٹ کرنا تھا کہ جو ڈیولپنگ اور ڈیولپڈ کنٹریز کے بیچ میں جو میڈیا ہے, ٹھیک ہے, اس کے اندر کیا انجسٹسز ہیں, کیا ویکنیسز ہیں میڈیا کے اندر, پرٹیکولرلی گلوبل میڈیا کے اندر, اور ان انجسٹسز کو کیسے جو ہے فکس کیا جائے. ٹھیک ہے, تو اس حوالے سے جو ہے وہ بڑا ہی امپورٹنٹ ہے. نیکسٹ ہے جی میڈیا اینڈ سوسائٹی. میڈیا اینڈ سوسائٹی اس کا جو ہے کوئی خاص یو کین سے کہ تھیوریٹیکل اپروچ نہیں ہے, یہ سارا جنرل سی باتیں ہیں. میس میڈیا اینڈ سوشل چینج ہے, میڈیا ایز اے سوشل سسٹم ہے, میڈیا فریڈم اینڈ اٹس رول ایز فار ڈیموکریٹک سوسائٹی. ٹھیک ہے, دا فنکشنل اپروچ ٹو میس میڈیا, فور سوشل فنکشن آف دا میڈیا. یہ امپورٹنٹ ہے, یہ میں آپ کو پڑھاؤں گا. جب میں آپ کو یہ تھیریز پڑھاؤں گا اس کے ساتھ ہی یہ فنکشنل اپروچ بھی پڑھا دوں گا, کیونکہ فنکشنل اپروچ جو ہے آپ میڈیا کا رول کہیں پہ بھی لکھنا چاہیں تو اس کے اندر آپ نے لازمی کوٹ کرنا ہے کہ فنکشنل اپروچ جو ہے بیسیکلی میڈیا کے فنکشنز بتاتی ہے. تو اسکالرز نے جو ہے فنکشنل اپروچ میں میڈیا کے فنکشن کون کون سے بتائے ہیں, آپ نے ان کو زیادہ پرائرٹی پہ رکھنا ہے اور ان سے ریلیونٹ جو ہے آپ نے فوکس کرنا ہے. میس میڈیا ان پاکستان, یہ بھی اگین وہی باتیں ہیں, صرف پاکستان ساتھ لگ گیا ہے. اور اس کے اندر بھی جو ہے جو سب سے امپورٹنٹ باتیں ہیں وہ 2 ہیں. وہ ایک تو فریڈم آف میڈیا ان پاکستان, کے پاکستان میں جو میڈیا کی فریڈم ہے اس کی کتنی کیا سٹیٹس ہے, اور دوسرا ریگولیشن آف میڈیا ان پاکستان, کے پاکستان کے اندر جو میڈیا ہے اس کی ریگولیشن کا کیا سٹیٹس ہے. ٹھیک ہے, تو ان دونوں اس کے اوپر سوال آپ کا لازمی آتا ہے. میڈیا کی فریڈم, ریگولیشن اور سوشل ریسپانسبلٹی. ٹھیک ہے, یہ تینوں ٹرائیڈ ہیں اور تینوں انٹر ریلیٹڈ ہیں ہائیلی. ٹھیک ہے, اگر ایک طرف آپ کو فار ایگزامپل فریڈم دی جائے, آپ کو پیرنٹس نے موبائل لے کے دیا ہے, آپ کو پیرنٹس نے جو ہے ایجوکیشن دلوائی ہے وغیرہ وغیرہ, آپ کو فریڈم دی ہے کہ یو کین ڈو وٹ ایور یو کین. ٹھیک ہے, تو آپ کے اوپر پیرنٹس کی طرف سے یہ بھی ریسپانسبلٹی عائد ہوتی ہے کہ یو ہیو ٹو سیکیور ہائی مارکس. ٹھیک ہے, یو ہیو ٹو یو کین سے گیٹ الوکیٹڈ ان CSS پبلک سروسز. ٹھیک ہے, سول سروس. ٹھیک ہے, صرف یہ نہیں کہ آپ کو آزادی دے دی ہے کہ چلیں جی یہ پیسے بھی پکڑیں آپ جو ہے اور یہ موبائل بھی لیں, انٹرنیٹ بھی سبسکرائب کریں اور جو ہے یاشی کریں, ایسا نہیں. جہاں کہیں فریڈم ہے, ویئر دیر از اے فریڈم دیر از اے ریسپانسبلٹی. ٹھیک ہے,
تو اس کے ساتھ ہی آپ کی ریگولیشن کی بات آتی ہے. ریگولیشن از سم وٹ ریلیٹڈ ٹو دا ریسپانسبلٹی پارٹ. ٹھیک ہے, ان بٹوین ریسپانسبلٹی اینڈ فریڈم دیر کمز ریگولیشن. پیرنٹس آپ کو ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا ریگولیٹ بھی کرتے ہیں. کبھی پوچھ لیا کہ ہاں جی آپ نے آج لیکچر اٹینڈ کیا تو آج کیا ہوا, تو کیا آج اسائنمنٹ بنائی, یا مینٹور پوچھتا ہے آپ سے. ٹھیک ہے, تو دس از وٹ ریگولیشن. ریگولیشن, ریسپانسبلٹی اینڈ فریڈم, یہ تینوں انٹر ریلیٹڈ ہیں. وین ایور یو آر گوئنگ ٹو ڈسکس freedom in essay, in journalism and mass communication paper or anywhere else, you must never forget to mention responsibilities as well as regulation of that media. ٹھیک ہے, تو یہ تینوں آپس میں ایک دوسرے کے کمپلیمنٹ ہیں. ٹھیک ہے, ایک کنسیپٹ بغیر دوسرے کے ڈسکس نہیں ہوتا. اور تھیرسٹ نے بھی کچھ ایسے ہی کہا. ہم جو ہے جو سب سے پہلی تھیری پڑھیں گے, نارمیٹیو تھیریز آف پریس, ولبر شرامز 4 theories and his criticism on these. ٹھیک ہے, یہ 2019 میں بھی کوشچن آیا ہے. یہ بیسیکلی جو 4 theories دی تھی ولبر شرام نے, یہ پریس فریڈم کے اوپر دی تھی. ٹھیک ہے, پریس فریڈم کا جو بیسک کنسیپٹ ہے وہ یہاں سے آپ کو سمجھ آئے گا, اور یہاں سے میں آپ کو سمجھاؤں گا. ٹھیک ہے, جب آپ کو یہ 4 theories سمجھ آ جائیں گی, پھر آپ کو یہ تینوں چیزیں سمجھ آ جائیں گی کہ فریڈم, ریسپانسبلٹی اور ریگولیشن کیسے آپس میں ریلیٹڈ ہیں. نیکسٹ ہم چلتے ہیں جی آپ کا, اس کے اندر میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ہے. اس کے علاوہ جو ہے ڈیولپمنٹ سپورٹ کمیونیکیشن ہے. یہ ایک نیا کنسیپٹ ہے, کیونکہ ہر فیلڈ کے اندر کچھ کنسیپٹ جو ہے ایمرج ہوتے ہیں, اور ان کو پراپر جو ہے اسکولاسٹک وے میں جو ہے ڈیولپ کیا جاتا ہے. مطلب اس کی پرٹیکولر تھیریٹیکل اسپیکٹ جو ہے بنتے ہیں. ون آف دیم از ڈیولپمنٹ سپورٹ کمیونیکیشن. یہ آج کل کی جو ہے 21st سینچری کی پیداوار ہے. اس کا تھوڑا سا میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ڈیولپمنٹ سپورٹ کمیونیکیشن از نتھنگ ایلس بٹ a debate on how communication can be helpful for you can say underdeveloped society. ٹھیک ہے, یہ کمیونیکیشن جو ہے کیسے انڈر ڈیولپڈ سوسائٹی کے لیے ہیلپ فل ہے. پرٹیکولر فوکس کر کے جو ہے کمیونیکیشن کو ریسرچ کی گئی ہے, کمیونیکیشن کے بارے میں جو ہے ڈیبیٹ کی گئی ہے. جب کبھی ڈیولپمنٹ سپورٹ کمیونیکیشن کی بات آئے گی تو فرسٹ اینڈ دا فارموسٹ تھنگ that should come into your mind should be the underdeveloped societies. ٹھیک ہے, how communication can be helpful for them. ٹھیک ہے, this is the main theme of development support communication. ٹھیک ہے, تو بیسیکلی جو ہے جو انڈر ڈیولپڈ سوسائٹیز ہیں ان میں جو ہے جو ڈیولپمنٹ کی پالیسیز ہیں, ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس ہیں, ٹھیک ہے, ان میں کمیونیکیشن کیا جو ہے کیسے جو ہے سپورٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس حوالے سے جو ہے یہ 21st سینچری میں اس کے اوپر پرٹیکولر فوکس کیا گیا ہے کہ بھائی کمیونیکیشن کو اس حوالے سے دیکھنا چاہیے. ٹھیک ہے, تو اس کو جو ہے ہم پڑھیں گے, اور اس میں سے بھی جو ہے 2019 میں بھی کوشچن آیا, 2017 میں بھی, 2018, 19 میں بھی, 20 میں بھی آئے گا. اور یہ جو ٹاپک ہے یہ پی ایم ایس میں بھی جو ہے اوور لیپ کرتا ہے. نیکسٹ از پبلک ریلیشن. نیکسٹ از ایکسپیرینس پبلک ریلیشن. پبلک ریلیشن جو ہے اس کے اندر جو ہے آپ کا کنسیپٹ آف پبلک ریلیشن ہے, واٹ ڈز پبلک ریلیشن مین. ٹھیک ہے, پبلک ریلیشن بیسیکلی یو کین سے, جیسے ہم نے پڑھا ہے کہ کمیونیکیشن کی ڈفرینٹ ٹائپس ہوتی ہیں. انٹرپرسنل کمیونیکیشن ہوتی ہے, پھر ہم نے میس کمیونیکیشن کے بارے میں بات کی. بیسیکلی آرگنائزیشن کی جب پبلک کے ساتھ کمیونیکیشن ہوتی ہے نا, on the one side is an organization, on the other side is the public, then it is termed as public relations. ٹھیک ہے, تو اس پبلک ریلیشن میں بس آپ نے یہ مائنڈ میں رکھنا ہے کہ ایک سائڈ پہ جو ہے کوئی آرگنائزیشن ہے, وہ اپنی کوئی بھی چیز جو ہے میسج کنوے کرنا چاہتی ہے. میس میڈیا تو بہت ساری چیزوں کو جو ہے لے کے چل رہا ہوتا ہے. فار ایگزامپل میس میڈیا تو پروٹیسٹ کو بھی کور کرتا ہے. میس میڈیا جو ہے وہ جو ہے کیا کہتے ہیں انڈیویجولز جو ہوتے ہیں ان کے بھی انٹرویوز کرتا ہے. میس میڈیا جو ہے اس کے اندر تو بہت سارے میسج والی سائڈ پہ بہت ساری چیزیں آتی ہیں, لیکن اگر میسج والی سائڈ پہ صرف آرگنائزیشنز ہوں, ٹھیک ہے, وہ پرائیویٹ آرگنائزیشن بھی ہو سکتی ہیں, وہ گورنمنٹل آرگنائزیشن بھی ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے, اس کے اندر میں آپ کو یہ ایگزامپل دے دیتا ہوں کہ گورنمنٹ آرگنائزیشن کا مطلب یہ ہے کہ جیسے فار ایگزامپل جو ہے گورنمنٹ ہے, گورنمنٹ کے جو ہے پبلک ریلیشنز کے طور پہ جو ہے ریڈیو پاکستان اور پاکستان ٹیلی ویژن کارپوریشن اور پاکستان پریس لمیٹڈ. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہیں یہ 3 وہ ادارے ہیں جو کہ گورنمنٹ کے پبلک ریلیشن ادارے ہیں. ٹھیک ہے, گورنمنٹ کی جو ہے قسم کی جو وہ کرتے ہیں, گورنمنٹ کی جو
سے ہوتی ہے گورنمنٹ کی جو پریس ریلیزز ہوتی ہیں یہ سارے یہ ادارے کور کرتے ہیں. ٹھیک ہے, گورنمنٹ جو بھی کہنا چاہتی ہے, آپ نے دیکھا ہوگا جب پرائم منسٹر عمران خان جو ہے اسپیچ کرتا ہے تو وہاں پر مائک صرف پی ٹی وی کا لگا ہوتا ہے یا ساتھ میں ریڈیو پاکستان کا لگا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, وائی؟ بیکاز پرائم منسٹر از گوئنگ, the institute which is going to convey his message as state media, it acts as the public relation. ٹھیک ہے, تو یہ ہے بیسیکلی. اسی طرح جو ہے گورنمنٹ کا پراپر پبلک ریلیشن آفس بھی سیپریٹلی ہوتا ہے. تو اسی طرح جو ہے انٹر سروسز پبلک ریلیشن ISPR جسے آپ بولتے ہیں شارٹ فارم میں, وہ بیسیکلی انٹر سروسز. فار ایگزامپل آرمی چیف ہے یا آرمی کا کوئی بھی اسٹیٹمنٹ ہے وہ آرمی چیف تو نہیں نہ دیتا اکثر. ٹھیک ہے, تو گاہے بگاہے ہر آئے دن جو ہے میڈیا کے اندر جو آپ کو آرمی کی فورسز کی طرف سے کوئی بھی میسج کنوے ہوتا ہے وہ تھرو ISPR ہوتا ہے. تو آن دا ون سائڈ از فورسز institute of forces, on the other side is the public. In between these two is public relation office called ISPR. ٹھیک ہے, تو پبلک ریلیشن جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. پرٹیکولرلی یہ پرائیویٹ آرگنائزیشن بھی جو ہے پبلک ریلیشن آفیسرز رکھتی ہیں فار دیئر یو کین سے کہ پروپیگنڈا, فار دیئر پبلسٹی. ٹھیک ہے, تو اپنے پروڈکٹس وغیرہ کو, جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ میڈیکل وہ ہوتے ہیں میڈیکل فیلڈ میں جو ہے ریپو آتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ بیسیکلی ایک قسم کے پبلک ریلیشن آفیسر ہی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ کمپنیز کی جو ہے وہ ڈفرینٹ نیو جو ہے میڈیسنز وغیرہ جو ہیں وہ ڈاکٹرز کو پہنچاتے ہیں, ان کو بتاتے ہیں کہ یہ نئی میڈیسن آئی ہے, یہ ہے, یہ وہ ہے, تو وہ پھر ڈاکٹر آگے ریکمینڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ قسم کی جو ہے فارماسیوٹیکل انڈسٹریز کے PRO ہوتے ہیں. نیکسٹ یہاں پر جا کر جو ہے آپ کا جو ہے یہ پبلک ریلیشن کا اسپیکٹ ہے. اور اس کے بعد جو ہے آپ کا لاسٹ پارٹ ہے یہ میڈیا لاز اینڈ ایتھکس ہیں. یہ جو ہے میڈیا لاز اینڈ ایتھکس ویسے اس نے سیپریٹ کانٹینٹ بنایا ہے, لیکن میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ میڈیا ریگولیشن, میڈیا ریسپانسبلٹی اور میڈیا کی فریڈم جو ہے نا, یہ تینوں ہائیلی ریلیٹڈ ہے. میں آپ کو ایک ہی ساتھ پڑھاؤں گا. ٹھیک ہے, ان کو آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ یہ بڑا لینتھی سلیبس بن گیا. یہ تینوں چیزیں جو ہے جس میں لکھی ہوئی ہیں, لیکن جو سوال آئے گا وہ جو ٹپیکل اسپیکٹس ہیں وہ میں آپ کو آرام سے جو ہے وہ کور کروا دوں گا. اس میں کوئی اتنا لمبی چوڑی جو ہے وہ ڈیبیٹ کی ضرورت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, تو یہاں تک تھا آپ کا سلیبس, کو اتنا زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, جو مین ایریاز ہم ان پہ زیادہ فوکس کریں گے, اور یہ کوئی اتنا لینتھی سلیبس نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ جو آپ کو لمبے لمبے یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں نا, یہ 1-1.5 لیکچر کی جو ہے وہ یہ ہیں ٹوٹل, اتنی زیادہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو جہاں تک سلیبس تھا. اس کے بعد ریکمینڈیڈ ریڈنگز ہیں. ریکمینڈیڈ ریڈنگز میں سے جو ہے انشاءاللہ میں آپ کو کچھ ریڈنگز پرووائڈ کروں گا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے اس سبجیکٹ میں جو ہے اسکور اچھے کیسے لینے ہیں. اس کے اندر جو سر آواز نہیں آ رہی. سر آواز نہیں آ رہی آپ کی.